بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں آپ کو مبارک ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور دونوں حصوں میں ہم بہت خوبصورت موضوعات پہ بات کرنے والے ہیں۔ پہلا موضوع اتنا ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہمیں سب کو اس بارے میں سوچنے اور اس بارے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو پہلے پروگرام کے پہلے حصے کا موضوع ہے وہ ہے رشتے کیا ہیں۔ یہ رشتوں سے متعلق ہے، اور ویسے رشتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ رشتے زندگی کا دوسرا نام ہے۔ زندگی کی جو جان ہے وہ رشتے ہیں، سب کچھ رشتے ہی تو ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کچھ خاص رشتوں کے لیے وہ سب کچھ کرے جو وہ کر سکتا ہے، صرف انہیں خوشیاں دیتا جائے، ہر دکھ سہے، مگر جو رشتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ جب یہ رشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو خوشیاں آپ کے آنگن میں ہوتی ہیں، وہ بہار بن کے رقص کرتی رہتی ہیں۔ وہ ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، جس چھاؤں میں غم کی تپش محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی کے جتنے بوجھ ہوتے ہیں وہ سارے آدھے ہو جاتے ہیں، آپ کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی جو طاقت ہے جسم کی وہ بڑھ جاتی ہے، آپ دنیا سے مقابلہ کرنے کی جو ایک ہمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد بنتے ہیں، مگر رشتوں کی اہمیت ایسے ہے، مگر ہم لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، ہم لوگ کچھ لاپرواہی کی وجہ سے، کچھ جان بوجھ کے کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم ان رشتوں سے کچھ دور ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں، وہ اہمیت نہیں دے پاتے ہیں، اور جب تک کسی رشتے کو اہمیت نہ دی جائے وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رشتے اور موسم یہ دونوں ایک سے ہوتے ہیں۔ موسم آتے ہیں، بدلتے ہیں، ان کی شدت ہوتی ہے تو وہ انسانی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، اور رشتے جب بدلتے ہیں، جب کوئی شدت اختیار کرتے ہیں تو ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رشتوں کو سنبھالنا، رشتوں کو اپنے گرد رکھنا اور رشتوں کے لیے محنت کرنا اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور کچھ خوبصورت رشتے ہم لوگ انہیں نہ چاہتے ہوئے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو قدر ہے رشتوں کی، یا جس رشتے کی قدر ہے وہ کوئی اور ہے، وہ شاید میری اولاد ہو سکتی ہے جس کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی ہے، یا بس یا کچھ ایک دو رشتوں کے علاوہ انسان کچھ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ پہ جو بھی ایک رشتہ ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس رشتے میں قدر ہو دونوں طرف سے۔ آج ہم رشتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے رشتے ہیں جن کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس بہتری کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں۔ کسی نہ کسی وجہ سے ہم مجبور ہیں، یا وقت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے ہم ان رشتوں میں خوشیاں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو پہلی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، اور آج اس موضوع پہ خاص طور پہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ مونا ضیاء صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اوکے، تو کیا کہتی ہیں آپ رشتوں کے بارے میں؟ رشتے آپ کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ، بیکاز دیر از نتھنگ، اگر رشتے ہی تو مین چیز ہیں۔
ہم لوگ کچھ زیادہ ہی دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ گئے ہیں اور پریورٹیز ہماری سوئچ ہو رہی ہیں بیسکلی، جبکہ ہم جو سب کر رہے ہیں سروائیول کے لیے، مطلب کما رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، بیسکلی وہ تو سیکنڈری ہے، پریورٹی تو ریلیشن شپس ہیں. لیکن ایسا ہے کہ ہم لوگ ان کو سیکنڈری کر دیتے ہیں ریلیشن شپس کو، اور پریورٹی پھر ہماری چینج ہو گئی ہے زیادہ بزنس اورینٹیڈ یا کمرشلائز واٹ ایور اٹ از. تو اس میں ہم زیادہ پڑ گئے ہیں اپنے، اور ریلیشن شپس کو سیکنڈری کر دیا، جبکہ دیٹ از پریورٹی بیکاز دیٹس دا بیسک پارٹ آف لیونگ، یو نو، سو دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. اچھا، انسان کو ایسا کیوں لگنے لگتا ہے جب وہ تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے یا تھوڑا سا کچھ جو جدت ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذرا زیادہ قریب ہوتا ہے، چیزیں افورڈ کرنے لگتا ہے، تو اسے کہ یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تنہا اس دنیا میں رہ لے گا، زندگی گزار لے گا؟ یہی تو ایک احساس ہے جو رشتوں سے دور لے کے جاتا ہے آپ کو. آئی ڈونٹ نو کیسے لگتا ہے، بیکاز ایسا لگنا نہیں چاہیے، بیکاز ہم لوگ نے وہی بات ہے نا، ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں. پریورٹیز جب آپ کی چینج ہوں گی نا، آپ کو لگے گا کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی ون، آل دو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اپس اینڈ ڈاؤنز جب آپ کی لائف میں آتے ہیں تو ریلیشن شپس ہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ریلیشن شپس تو بیسک ایسنس ہے لائف کا، یو نو، دیٹ از پریورٹی. مطلب ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. جو آپ باقی سب کام کر رہے ہیں وہ اپنے ریلیشن شپس کو ہی بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی کہ یو نیڈ سم تھنگ کہ آپ باہر جاتے ہیں، ارن کرتے ہیں گھر پہ، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ ریلیشن شپ، جو وہ آپ کو پاور دیتا ہے، آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے، آپ کو لائف میں کچھ کرنے کی طاقت دیتا ہے، وہ ریلیشن شپس ہی دیتے ہیں بیسکلی. ہم دور اس لیے ہو رہے ہیں بیکاز ہم لوگ بہت زیادہ انٹو کمرشلائزیشن، انٹو اسٹینڈرڈز، انٹو امپروونگ آر اسٹینڈرڈز، یو نو. تو پھر ہم لوگ اس کو بھول رہے ہیں، ریلیشن شپس کو بھول رہے ہیں، کہ ہمارے بیسک گولس چینج ہو گئے ہیں، ٹارگیٹ چینج ہو گئے ہیں. دیٹ از دا تھنگ. اچھا، تو اس میں اہم کردار کس نے ادا کیا ہے؟ اچھا چلیں اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. یہ بتائیے کہ رشتوں میں سب سے اہم رشتے کون سے ہوتے ہیں جو ہماری پہلی ترجیح پہ ہونے چاہیے؟ بفور میرج تو پیرنٹس اوکے، اینڈ سبلنگس، بٹ فرسٹ پیرنٹس، ٹھیک ہے، دین ماں سبلنگس، باپ اور بہن بھائی. اور شادی کے بعد اوبویسلی جو اسپاؤس ہوتے ہیں، یعنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے اوبویسلی وہ پھر پریورٹی ہوتے ہیں. ساس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساس از ایکولی، ساس از ریپلیسمنٹ آف پیرنٹس. نو، ہاں، پیرنٹس مطلب جتنے امپورٹنٹ پیرنٹس ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے ان لاز بھی ہوتے ہیں، ہاں، بالکل ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور پھر تو پیرنٹس ہمارے تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے پریورٹی ہونے چاہیے، ہم پھر سیکنڈری ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو شادی شدہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے اس رشتے میں آنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے وہ ناراض، یا مطلب کیا کہا جائے کہ وہ جس طرح وہ پہلے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جو جتنے وہ کلوز ہوتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں، وہ شادی کے بعد وہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں لوگ یہی رشتے جو ہیں یہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے یا شوہر کے رشتے کے بیچ دراڑ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے، اس چیز کو کیسے کور کیا جائے؟ کیونکہ یہ بھی سوسائٹی کا بہت میجر ایشو ہے. بہت میجر ایشو ہے. لائک یہ تو بیسک چیز ہے ریلیشن شپس. وہی بات ہے کہ دیر از نتھنگ ایکسیپٹ، مطلب ریلیشن شپس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دا ریزن از کہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس کم ہو گئی ہے. ایکسیپٹنس بہت کم ہے ہمارے اندر. ہم اگلے کی شخصیت جیسی ہے ویسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہمارے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرا جو اگلا بندہ ہے وہ یہی اسٹینڈرڈز میٹ کرے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ اس کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹی بھی ہے. بالکل صحیح. ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم پروگرام کے اس حصے میں رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ وقفے سے پہلے بات بھی کر رہی تھی،
مونا ضیاء صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہے. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور جسمانی اور ذہنی صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, یوگی وجاہت. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ ثم الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. ماشاء اللہ. رشتے ہمارے لیے کیا ہیں؟ جیسے کہ ابھی بہن نے, میری سسٹر نے بتایا تھا رشتوں کی اہمیت پہ جب آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے رشتہ جو ہے وہ اصل میں زندگی کی حقیقت ہے. میں اگر ہوں تو میری شناخت ہوگی. جب میں پیدا ہوتا ہوں تو میں پیدا نہیں ہوتا, کچھ رشتے بھی پیدا ہوتے ہیں. میں کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہوں تو میں کسی کا بیٹا ہوتا ہوں. اور دیکھو رشتے کتنے خوبصورت, یہ جو ہیومن بینگ کا لفظ ہے نا, یہ بڑا سمجھداری کا. ہم کسی اینیملز کے ساتھ نہیں لگاتے بینگ, ہیومنز کے ساتھ لگاتے ہیں. جب میں پیدا ہوتا ہوں تو جو میری ماں کے بھائی ہیں وہ پھر میرے ماموں بن جاتے ہیں. ابھی میں صرف پیدا ہی ہوا ہوں اور رشتوں سے رشتے بن رہے ہیں. جو چچا پھپھیاں وہ ابا کی طرف سے چلے گئے. ابھی میں پیدا ہی ہوا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ میرا پڑوسی بھی ہے. ابھی میں پیدا ہوا ہوں لیکن کسی نے بتایا کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں. یہ جو میری پیدائش ہے نا, یہ جنم کنڈی ہے رشتوں کی. اگر میں اپنے ہونے کو احساس لے لوں یا ادراک لے لوں کہ میں ہوں تو پھر یہ سارے کچھ ہیں. اور اگر مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں ہوں تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ, کچھ بھی نہیں ہے. جانور میں انسان میں فرق کیا ہے؟ اس کو ادراک ہوتا ہے. یہ جو بات کی تھی نا تم نے, ایک لفظ تم نے کہا کون سے رشتے اہمیت ہوتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میری بہن سے بات کرتے, ہر وہ رشتہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جس کا ادراک ہو, احساس ہو. میں نے وہ مائیں بھی دیکھی ہیں ایدی سینٹر میں جن کو ان کی اولادیں چھوڑ کے گئی ہیں. میں نے وہ میں آپ کے پروگرام میں ایک بات بتائی تھی, اور اب جب کہ خود میں ایک ایسے لیول پہ آ گیا ہوں جہاں پہ میں دادا ہوں تو مجھے وہ شخص بہت یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے سب کو بچائے. میں جب ریڈیو شو, ٹیلی ویژن شو کرتا تھا اور میں نے ایدی سینٹر میں ایک پروگرام کیا تو ایک صاحب سے بہت اچھی میری بات ہو رہی تھی. کوئی اس میں مشکل نہیں تھی, بلکہ بہت اچھی طرح میں نے کسی بات پہ ان سے کہہ دیا آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں. کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے جو میرے تھپڑ مارا تھا وہ آج تک میرے چہرے پہ, میری ان کی پوری انگلیاں میرے چہرے پہ بن گئی تھی. میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا. میں نے تو ان کو کہا تھا آپ سمجھے میں آپ کا بیٹا ہوں. اور پھر جو وہ شروع ہوا ہے غصے میں, بیٹا کہتا ہے, بیٹا کہتا ہے, بیٹا بنے گا. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا. میرے تو والد نہیں ہیں تو مجھے تو جو بڑا لگتا ہے میں سوچتا ہوں یار والد جیسے پیار کرنا ہے. جب تھپڑ کھا لیا اور سارے لوگ آ گئے, وہ عجیب سا ایک بدمزگی ہو گئی. وجاہت صاحب کو تھپڑ پڑ گیا اور ٹھیک ٹھاک مارا انہوں نے. تو وہ جو صاحب تھے جو دیکھ رہے تھے وہ آئے کہنے کے وجاہت بھائی سوری پلیز مائنڈ نہیں. میں نے کہا سب تو ٹھیک ہے لیکن میں سمجھا نہیں, میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے, کوئی برا نہیں کہا. میں نے کہا آپ نے ان کو گالی تو دی ہے, آپ نے کیوں کہا بیٹا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے اس شخص کو یہاں کون چھوڑ کے گیا؟ اس کا اپنا سگا بیٹا. اور کیسے چھوڑ کے گیا؟ چلتی ہوئی گاڑی سے ٹرن کر کے گیٹ کھولا اور دھکا دیا تو یہ گرتے ہوئے دیوار سے ٹکرائے تھے. یہ شخص گرتا ہوا, گاڑی سے گرتا ہوا ہماری دیوار سے ٹکرایا تھا. یہ کیسے مان لے گا؟ آپ نے بیٹا کہا کیوں اس کو؟ تب مجھے ادراک ہوا کہ اس کا تھپڑ نہیں تھا, اس نے مارا میرے تھا, لیکن جو اس کی چوٹ اندر لگی تھی وہ چوٹ سے شاید میرے چہرے پہ بھی نہیں آئے گی. رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اگر احساس نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں ہے. باپ ماں, ایک سوال ہے گو کہ کرنا آپ کو تھا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ ہمارے نفسیات ہیں, آپ زیادہ جانتے ہوں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. بے شک مانتا ہوں. ابھی بھی میں ایک جگہ یہی پوچھ رہا تھا تو میں نے پوچھا باپ کے پیروں کے نیچے کچھ تو ہوتا ہوگا. باپ کے پیروں کے نیچے وہ اس جنت کا دروازہ فلاں چیز کی ہے. جی فلاں فلاں نہ کریں, سچ سچ بتائیں. تو میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں, تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کے پیروں کے نیچے وہ پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اولاد کے لیے کام کرتے کرتے گھس جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلنے دیتا. یہ جو ادراک ہے نا اس جوتے کے پھٹنے کا, یہ رشتے کہلاتا ہے. بہت خوب یوگی وجاہت صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, کیسے ہیں؟ یاہیا بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی, آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ آپ دونوں کو مہمانوں کو سلام ہو، اور دادا جو ہمارے یوگی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو مطلب ماشاءاللہ یہ جو انہوں نے ابھی بات کہی نا، میں اسی پہ میں سوچ رہا تھا کہ پھٹے ہوئے جوتے کی جو بات کی تھی، یہی تو احساس ہے کہ ہمارے یہاں ماں کی اہمیت کو تو بہت بتایا تھا. رشتے سارے اہم ہوتے ہیں، دیکھیں بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، اور یہ احساس کے رشتے. میری نظر میں تو دیکھیں رشتے تو اللہ تعالیٰ نے بن، لیکن جب احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے نہیں بن پاتے، کیونکہ احساس ہی ہوتا ہے جو آپ کی اہمیت رشتوں کی بتاتے ہیں، چاہے میاں بیوی کا جیسا بھی ہو. لیکن دیکھیں میں جو آج کل جو فیل کر رہا ہوں نا، میں وجاد بھائی سے بھی یہ پوچھوں گا، رشتوں کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے اور مادیت کی دنیا بنتی جا رہی ہے. جب آپ رشتوں میں قربانی نہیں دینا جانتے، رشتوں میں ٹالرنس نہیں رکھتے، بڑے چھوٹی کی تمیز نہیں رکھتے، تو پھر کیا ماں، کیا باپ، کیا انسانیت. تو جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا، اور جو ہم اس فہیم بھائی آپ سے بھی میری یہ ہے، دونوں مہمانوں سے یہی ہے کہ جو ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس دوڑ کے اندر ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے لیکن اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں. اب اس دوڑ سے تھوڑی دیر کے باہر آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا یحییٰ بھائی. جی مونا ضیاء صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے سوال کے بارے میں؟ پرائورٹیز چینج کرنی پڑیں گی ہمیں، ترجیحات بالکل بدلنی پڑیں گی، اور یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ رشتوں کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ رشتے ہی ہیں جو ہمیں کچھ بناتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے کچھ ہیں. اگر ہم کچھ آگے بڑھ رہے ہیں لائف میں، اگر یہ سپورٹ نہ ہو ہمارے ماں باپ کی، ہمارے لائف پارٹنر کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، تکلیف میں ہم انہی ماں باپ کے پاس آتے ہیں، انہی رشتوں کے پاس واپس آتے ہیں. لیکن جب ہم تھوڑا کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں ایکسیپٹنس بڑھانی پڑے گی کہ ہم اگلے کی پرسنالٹی ایکسیپٹ کریں اور باتیں درگزر کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھے ریلیشن شپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ اب ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی ہمارا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا، یعنی ہمارا کوئی ڈفرینسز نہیں ہوں گے. ڈفرینسز تو ہوں گے، جہاں پر دو برتن ہوتے ہیں وہاں پر کھڑکتا تو ہے. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ہمارا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہے، ہیلدی ہے، لیکن ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے، ڈسکس کر کے باتیں سارٹ آؤٹ کرنی ہے اور ختم کر کے آگے بڑھتے جانا ہے. ایسے آئیڈیل ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے؟ آئیڈیل ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو، ایکسیپٹنس ہو، ٹھیک ہے، ہم اس کی شخصیت کو ایکسیپٹ کریں، یعنی میں اگلے کی شخصیت کو ایکسیپٹ کروں، وہ میری شخصیت کو کرے، اور میں اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا چاہوں اس کے لیے، اگلے کے لیے. یعنی میں اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے خود کو امپروو بھی کرنا چاہوں گی، اور وہ مجھے ایز اٹ از ایکسیپٹ بھی کرے گا، اور ہم ایک دوسرے کو ویلیو کریں گے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں گے. یار کہ میں مطلب ایک کہنا کہ دوسرے کے جوتے میں پاؤں رکھ کر دیکھنا جو ہوتا ہے نا، وہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. اور جب ہم لوگ یہ سیکھ جائیں گے کہ یار کوئی بات نہیں، اگر ایسی ہم لوگ اصل میں پریورٹیز کی بات ہے نا، وہی پریورٹیز بار بار سیم بات آ جاتی ہے. پریورٹیز کیا ہوتا ہے؟ ہم فار ایگزامپل یہ گلاس ادھر کیوں رکھ دیا، لڑائی کس پہ ہو رہی ہے؟ یہ گلاس ادھر کیوں رکھ دیا. کیا گلاس آپ سے یا میرے میری فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ گلاس میرے بچے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تو آپ نے یہ کیوں توڑا؟ یہ گلاس میرا جو ہے وہ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں یہ میسیج دے رہی ہوں، اور یہ بہت ہی غلط میسیج ہے. یعنی بڑے سے بڑا نقصان ایک انسان کی شخصیت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. صحیح. وجاد صاحب، آپ کیا کہیں گے آئیڈیل ریلیشن شپ کے بارے میں؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف شاید اپنی طرف سے جانے کی کوششیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک ریلیشن شپ کو ایک پرفیکٹ ریلیشن شپ بنانا ہے. بس چیزیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں، ایک چیز کے تحت کہ تاڑلے لگا آپ کے لیے ہی کر رہا ہوں جو بھی ہے. تو کیا کہتے ہیں یار؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے جواب دینے سے پہلے انسان اپنے آپ کو کھنگالتا ہے. آئیڈیل ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندے بھی آئیڈیل ہوں. کہ تم، میں معذرت کے ساتھ ایک میں لفظ کہہ رہا ہوں، میری بہن میری بالکل میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہیں، چھوٹی ہیں. کیا ہم واقعی آئیڈیل ہیں؟ ہمیں پتہ ہم نہیں ہیں. دیکھو ہم سب نے گردن یوں ہی ہلائی ہے. میں نے ابھی ہلانی تھی گردن میں سے. نہیں تم نے نہیں ہلائی، وہ میں نے ہلانی تھی، ابھی آپ نے پہلے شامل کر لیا مجھے. لیکن ہم باقاعدہ کہیں گے. ہاں صحیح ہے، بالکل ایسا ہے نا کہ ہم آئیڈیل نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. جب میں آئیڈیل نہیں ہوں تو میں یہ کیسے توقع کر سکتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتے ہیں ان میں آئیڈیل ہوگا؟ کیونکہ ایک طے تو ہو گیا کہ ایک سائڈ پہ ایک آئیڈیل نہیں ہے. تم آئیڈیل ہو سکتے ہو لیکن مجھے تمہارے اپنے بارے میں پتہ ہے. میں اگر ذرا سا وقت ہو تو میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ واقعہ آپ کو بہت زیادہ
بہت شارٹ میں بتا دیتا سر واقعہ جو ہے اس کے لیے بریک نہ لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو واقعہ شارٹ ہو گیا تو مزہ ہی نہیں آیا اس کا, وہ بھی یوگی وجاہت صاحب کا واقعہ. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مونا ضیاء صاحبہ اور یوگی وجاہت صاحب. رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے ہم یوگی وجاہت صاحب سے ان سے رائے لے رہے تھے اسی رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے, اور بیچ میں وقفہ آ گیا تھا. وقفے نے جو ہے نا وہ قصہ ہمارا بریک کر دیا تھا. ہم نے شروع ہی نہیں کیا تھا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رشتے ضروری نہیں کہ جیسے مجھے 32 سال ہو گئے شادی ہوئے, اب میں کہوں گا جی میرا رشتہ بڑا مضبوط ہو گیا. رشتہ جس وقت بنتا ہے اسی وقت مضبوط ہوتا ہے, کمزور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ, یا وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو سکتا ہے. مضبوط تو اسی وقت ہوتا ہے جب رشتہ بنتا ہے, کمزور رشتے کبھی نہیں بنتے, کمزور تعلقات ہوتے ہیں. رشتے ہمیشہ بنتے وقت مضبوط ہوتے ہیں. جب نکاح ہوتا ہے تو مضبوط ترین رشتہ بنتا ہے, جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو مضبوط ترین رشتہ بنتا ہے. وقت کے ساتھ دھند آ سکتی ہے یا کلیئرٹی آ سکتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے یہ احساس ہوگا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں اور یہ کتنے مضبوط بنتے ہیں. ہم سینئر سٹیزن کے لیے ہر سال ایک پکنک کرتے ہیں, یہ فری آف چارج ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی 10 مارچ کو ہونے والی ہے. اس کے لیے ہم ان سے کوئی چارج نہیں کرتے. وہ اخراجات کیا کہنا چاہیے, وہ اعزاز ہم خود اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کو لے کے جائیں. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارٹنرز نہ ہوں, سنگل لوگ جو ہیں وہ چلیں, اور جو پارٹنرز ہیں بہت ضعیف وہ بھی چلیں. تو ہم گئے ایک پکنک پہ کنٹری سائڈ شیلے, تو ہمارے ساتھ جو ایک انکل تھے وہ بہت مستی کر رہے تھے. ہم ان کو کہتے ہیں یار بالکل یہ تو فنی قسم کی چیز ہے, پورے راستے وہ ڈانس کرتے گانے گاتے ہوئے چلے. جب وہاں انٹروڈکشن ہو رہا تھا پہنچنے کے بعد, تو ایک خاتون نے بتایا کہ میرے پارٹنر نہیں ہیں, ہسبینڈ نہیں ہے, اور میں بہت عرصے کے بعد اب نکلی ہوں بیٹا, آپ کی وجہ سے آپ نے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا پکنک پہ, تو میں نکل آئی, میرا بیٹے ہو تم, اور مجھے اچھا لگا. یہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا انکل بھی نہیں, آنٹی بھی نہیں, اس محفل میں سے غائب. تو ذہن میں عجیب عجیب باتیں آئیں جو ہمارے آ سکتی تھیں شرارتاً. ہم نے سوچا کہاں گئے ہوں گے, تو ایک ہی جگہ تھی کنٹری سائڈ چلے میں جہاں آپ اترتے ہیں, وہیں پہ شاپس ہیں 2-3, پان کی دکان ہے, گولا گنڈا مل جاتا ہے, یہ وہ چیز ہے. تو ہم نے کہا یہ وہیں گئے ہوں گے, وہیں جا سکتے ہیں. اب ذہن میں کیا آ رہے ہیں, شرارتیں, کہ انکل آنٹی کو لے کے گئے ہیں, باتیں کر رہے ہوں گے. جب وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون اس وقت وہ پان کھا رہی تھیں, لیکن بار بار نا یوں اس طرح کر کے آنسو پہنچ رہی تھی. تو ہم نے شرارتاً جا کے چھیڑنا تھا, لیکن ہم نے وہ فیصلہ روکا اور ہم نے سوچا کہ اب ان سے ملتے ہیں. تو جتنی دیر میں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پان نکالا, اس کو پھینکا, اور وہ گولا گنڈا لے کے آئے تھے, تو وہ انہوں نے کھانا شروع کیا. اتنے ہم بھی پہنچ گئے وہاں پہ, ہاں بھائی کیا حال ہے, کہ آنٹی خیریت ہے. تو وہ اس وقت رو رہی تھیں, اور وہ صاحب جو تھے وہ بالکل آنسو کھڑے ہوئے تھے. تو اب سچویشن سمجھ میں نہیں آئی کہ تو یہاں آئے ہوں گے باتیں کرنے, خیریت تو ہے. تو اس خاتون نے کہا بیٹا, جب میں نے ان کو بتایا کہ میں, یعنی جب سب پوچھ رہے تھے کہ میرا پارٹنر نہیں ہے, تو یہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا بہن میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں, کیونکہ جو شرارتیں میں راستے بھر کرتا رہا, اچھل کود, لوگ تو یہ کہیں گے کہ بڑے فنی قسم کے انکل ہیں, لیکن میں تو صرف اپنے گرد ایک مذاق کر کے خوشیاں بکھیرتا ہوں, اندر سے خوش نہیں ہوں. تو مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہے کہ جب پارٹنر چلا جائے تو کیا ہوتا ہے. تو میں آپ کا بھائی ہوں, آئیں ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی دکھ کے ہیں نا, تو چلیں باہر چلتے ہیں, پان کھا لیتے ہیں. تو وہ پان کھلانے ان کو لائے ہوں گے. پان کھاتے میں اس خاتون نے مڑ کے کہا ارے یہاں گولا گنڈا بھی ملتا ہے. انہوں نے کہا ہاں کیوں, کہتے میرے ہسبینڈ کو بہت پسند تھا, اور آخری دفعہ زندگی میں میں نے انہی کے ساتھ کھایا. تو اس لفظ جو انہوں نے کہا وہ ہے رشتے. اس نے کہا اگر تم شوہر کے ساتھ کھا سکتے ہو تو آج تمہارا بھائی بھی کھلا رہا ہے. اچھا, وہ بھائی نے ان کو دیا تھا. یہ رشتے اسی وقت بنے, اور جب تک ہم ان سے کانٹیکٹ میں رہے وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں تھے. اچھا, ایک عمر کا اتنا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد پھر نہ تو بھائی کی طرف سے آپ کو وہ اٹینشن ملتی ہے, کیونکہ بھائی خود بہت سارے رشتوں میں جکڑ چکا ہوتا ہے, نہ بہن کی طرف سے نہ آپ کے بچوں کی طرف سے جن کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ بچے بھی بہت, آپ نے ان کی ترقی کے لیے ان کو سب کچھ اپنا لٹا کے
ان کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا, وہاں پڑھ لیا, جاب کر لی, وہاں سے آپ نے بچے بھی ہو گئے, اب وہی واپس وہ ادھر جکڑ چکے ہیں رشتوں میں, وہ وہاں اب آپ کے پاس نہیں آ سکتے. تو ہم تو بہت سی جگہوں پہ تو اس طرح بھی ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ محبت لٹا کے پھنس چکے ہوتے ہیں, پھر تنہا کھڑے ہوتے ہیں, اتنے لٹ چکے ہوتے ہیں کہ پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی. تو آپ ایسی سچویشنز کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ ایسی سچویشنز کو کیسے انسان جو ہے نا کور کر سکتا ہے اور ان رشتوں کے بیچ خوبصورتی سے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے ابھی اس واقعے سے مجھے احساس ہوا کہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا رشتہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, بس اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہی تو ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا رشتہ, لائف پارٹنرز. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نہیں رہتے, کوئی نہیں رہتا, بہن بھائی نہیں رہتے, اولاد بھی نہیں رہتی. آپ کے ساتھ صرف ایک انسان رہتا ہے, وہ ہوتا ہے آپ کا لائف پارٹنر, آپ کے ہسبینڈ یا وائف. بس یہی رشتے ہوتے ہیں جو آخر تک رہتے ہیں. کیونکہ اولاد بڑی ہوگی, شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی, ماں باپ بھی ظاہر ہے چھوٹ جاتے ہیں. بیٹوں کے تو نہیں چھوٹنے چاہیے, افسوس کے ساتھ آج کل بیٹوں کے بھی چھوٹ جاتے ہیں, بیٹیاں جاتی ہیں. اصل میں وہ سسٹم یہ ہے ہماری سوسائٹی کا جو ہونا چاہیے, جو کہ آج کل چینج ہو رہا ہے, کہ ایک بیٹی دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ اس کو اپنا گھر بناتی ہے, پھر ایک اور بیٹی اس گھر آتی ہے اور اس کو اپنا گھر بناتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیٹی اگر وہیں رہے گی, پچھلے گھر میں میرا ابھی تک رہے گا کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں, اس گھر کی نہیں ہوں, تو کوئی اور آ کر میرے گھر کو اپنا نہیں سمجھے گی. یعنی اگر میں کسی اور گھر جا کر سمجھوں گی کہ اب یہ میرا گھر ہے, یہ میرے پیرنٹس ہیں, تو سملرلی میرے گھر میں بھی کوئی آئے گا اور اس کو اپنا گھر سمجھے گا. اور اگر یہ سائیکل چلے تو بہت اسموتھ ہے. لیکن مسئلے یہاں پہ آ رہے ہیں کہ ہم اگلے گھر کو اپنا گھر نہیں بناتے. جب اپنا گھر نہیں بنائیں گے تو کوئی اور میرے گھر کو اپنا نہیں بنائے گا, اور بس یہ جو سوسائٹی میں جو کیوس ہے, جو مسائل ہیں, وہ پھر جنم لیتے ہیں. اوبیسلی پھر پرابلمز ہوتی ہیں. تو ویسے تو ساتھ رہنے والا رشتہ جو ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں, اولاد بھی بڑی ہوتی ہے, شادیاں ہوتی ہیں, اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں, تو لائف پارٹنر جو ہوتا ہے نا, جو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہوتا ہے, اسی لیے یہ تا حیات رشتہ ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ تشریف لائیں. وقت ہمارے پاس جو ہے پتہ بھی نہیں چلا کس طرح 1 گھنٹہ گزر گیا, مگر جاتے جاتے ایک کوئی خاص پیغام جو دیکھنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ دیتے جائیے تاکہ آپ کی باتیں یاد رہیں. میں ایک لفظ کہنا چاہوں گا, اور بہن کی باتوں سے نکال کے, ایک ہی رشتہ ہے جس کے ساتھ لائف لگتی ہے, لائف پارٹنر, اور کسی رشتے کے ساتھ لائف نہیں لگتی. لائف بھی وہی رشتہ مانگتا ہے آپ سے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ رشتے لائف دیتے ہیں, یہ دونوں پارٹنر مل کے ہی پھر رشتے بناتے ہیں. جس انسان کو اس بنیادی رشتے کا احساس نہ ہو, وہ کسی رشتے کا احساس نہیں کر سکتا. بے شک. آپ کیا کہیں گی مونا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی آئیڈیل کی ڈیفینیشن چینج کر دیں ذرا. زندگی میں آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا. امپرفیکشنز کو ویلیو کرنا سیکھیں. امپرفیکشنز ہمیں یونیک بناتی ہیں, اور ان کی قدر کریں. کلیشز کی قدر کریں, آپس میں مسائل کی قدر کریں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک مسئلے کے اوپر پوری زندگی جو ہے خراب کر دیں, یہ بہت بری بات ہے. مسائل کو اگنور کریں, لائف میں آگے بڑھیں اور انجوائے کریں ان چیزوں کو. ایڈونچر ہے لائف. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں مہمان تشریف لائے. دوستو, پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے, کہ رشتے ہماری زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور ایک ذہنی طور پہ صحت مند انسان ہی ان رشتوں کو بخوبی نبھا سکتا ہے, اور ان رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اور خوبصورت بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. مگر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں صحت کے حوالے سے بات کریں گے, مگر یہ جسمانی صحت کی بات کریں گے کہ ہم جسمانی طور پہ کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند ذہن وہ پرورش پاتا ہے. تو پروگرام کے اس حصے میں ہم نے صحت کے بارے میں بات کرنی ہے, مگر وہ صحت خواتین کی صحت. خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں مرد حضرات
نے جو ایک ذمہ لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور وہ اپنے جو بھی ان کا ذریعہ معاش ہے وہ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور گھر آتے ہیں. اور جو گھر میں جو خواتین موجود ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے سارے کام سنبھالتی ہیں, وہ بچوں کی پرورش سے لے کے اور جتنے گھر کے معاملات ہیں وہ سارے. تو یہ کام کو اس طرح ڈیوائڈ کر کے ہم لوگ یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, مرد حضرات وہ اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کھیل سے بھی وابستہ ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے وہ ایکسرسائز بھی کرتے رہتے ہیں, ان کا باہر جانا, واک کرنا, ان کا کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے ان کی. مگر خواتین وہ ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ خواتین وہ کسی کھیل سے اپنے آپ کو جوڑ لیں, کوئی کچھ کھیلتی ہوں یا وہ جم جاتی ہوں یا ایکسرسائز کرتی ہوں. اور وہ ویسے بھی ہماری خواتین جو ہیں وہ فٹنس کے حوالے سے بہت زیادہ وہ فکر مند رہتی ہیں کہ ان کا وزن کم ہو رہا ہے, وزن زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ فٹنس کے بہت میجر ایشوز ہیں اور جس کے بارے میں سب ہی خواتین اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتی ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں جو دو مہمان موجود ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں اور یہ خواتین کی فٹنس کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ان کی سکلز اور ان کی ایکسپرٹیز سے مستفید بھی ہو رہی ہیں, فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے. آپ دوست بھی کال کر سکیں گے. کال کرنے کے لیے نمبر جو ہے ہمارا اسکرین پہ چلتا رہے گا. سب سے پہلے جو مہمان جن سے میں تعارف کراؤں گا جو کہ فٹنس ٹرینر ہیں جناب عائشہ میر صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. اچھا, آپ سے آج بڑے مزے کے سوالات کرنے ہیں فٹنس کے حوالے سے اور بہت ساری آج خواتین نے فائدہ بھی اٹھانا ہے. بالکل خواتین کی جیسے آپ نے بات کی, صحت بہت ضروری ہے بیکاز خواتین جو ہیں, کوئی بہن ہے, کوئی ماں ہے, اسپیشلی ماں جو ہے وہ بچوں کو لک آفٹر کر رہی ہوتی, پورا دن پیک کرنا, ڈراپ کرنا, کچن میں کام کرنا, پورا گھر کا کرنا. اٹس ویری امپورٹنٹ فار ہر ٹو بی ہیلدی. اتنے بزی اسکیجول میں اپنے لیے وقت کیسے نکالا جائے, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہماری دوسری مہمان موجود ہیں یہ بھی فٹنس ٹرینر ہیں اور ان سے بھی ہم آج اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں. شیبہ علی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. تھینک یو. گڈ مارننگ ٹو یو آلسو. تھینک یو. کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. گریٹ. اچھا عائشہ, سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کسی سے بھی کہیں, وہ مرد ہو یا عورت ہو, جو اپنی فٹنس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے یا کوئی مطلب ایکسرسائز نہیں کرتے, تو ان کا صرف ایک جواب ہوتا ہے, وقت ہی نہیں ملتا. تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ کتنا چاہیے ہوتا ہے, کتنے گھنٹے آخر پورے 24 گھنٹوں میں چاہیے ہوتے ہیں, کس وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں ہم لوگ؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اوبیسلی وی آل آر بزی, ٹھیک ہے, اتنے بزی شیڈیول میں مرد بھی عورت بھی دونوں, تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ورک آؤٹ کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, اٹس لائک 20 منٹس ورک آؤٹ جو ہم لوگ کرواتے ہیں. اٹس شارٹ انٹینس ورک آؤٹ, 20 منٹس ہارڈلی. اگر 20 منٹس بھی کر لیں آپ تو اٹس مور دین انف. اور اسپیشلی ایک تو ورک آؤٹ ہوتا ہے, دوسرا ڈائٹ. آپ کو کلین ایٹنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کو ہیلدی بیلنسڈ کھانا ہوتا ہے. تو آپ چاہے ورک آؤٹ نہیں بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ ہیلدی کھا رہے ہیں تو یو ول بی ہیلدی, یو وونٹ بی لوزنگ ویٹ. ہوتا کیا ہے کہ وین وی آر کنزیومنگ مور کیلوریز دین وی ریکوائرڈ وی گین ویٹ. تو آپ کو وہ کیلوریز آپ کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ایٹ کلین, ہیلدی, بیلنسڈ, ناٹ جنک. میٹھا نہ کھائیں, فزی ڈرنکس نہ کھائیں, وہ ویسے بھی سب کو پتہ ہے صحت کے لیے نہیں اچھی ہوتی. ٹھیک ہے, یہ کیلوریز انٹیک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اسپیشلی شوگر سے. اچھا, تو مطلب کیلوریز برن کرنے کی بات کر رہی ہیں آپ کہ آپ جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا آپ اسے برن کریں, اور مطلب ایکسرسائز صرف وہ جو آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کو برن کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اسے ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو وہ کھانا جو ہے وہ آپ کو فیٹس دے کے جائے گا, وہ آپ کی صحت خراب ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے
20 منٹ بھی ہم لوگ کیوں نہیں نکال پاتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی عائشہ نے بتایا کہ 20 منٹ جو ہے نا وہ کم سے کم ہوتے ہیں ایکسرسائز کے. تو ہم ویسے تو گھنٹوں جو ہے وہ شاید انسٹاگرام پہ ایسے جو ہے نا اپنا انگوٹھا گھما کے بیٹھے رہے پورا دن, فیس بک اینڈ ادر ایپلیکیشنز, بٹ 20 منٹ کا راز کیا ہے, کس طرح نکالے جا سکتے ہیں؟ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ایکسرسائز مشکل کام ہے, ورک آؤٹ مشکل کام ہے, اینڈ موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے کہ لوگ شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں ورک آؤٹ بھی نہ کرنا پڑے, ہمیں کوئی ایسی ڈائٹ پتہ چل جائے جس سے ہمارا بہت جلدی ویٹ گر جائے. تو دیٹ از این انہیلدی وے آف لوزنگ ویٹ. تو 20 منٹ بہت آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں. ایون کہ جو گھر بیٹھی مدرز ہیں جو بزی ہوتی ہیں, جو گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتی, وہ بھی آرام سے 20 منٹ نکال کے اپنا ورک آؤٹ کر سکتی ہیں. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور ہیلتھ. یور ہیلتھ کمز فرسٹ. اگر اپنی ہیلتھ کی ہی نہیں پرواہ کریں گے اور اسی کے لیے نہیں ٹائم نکال سکتے تو پھر کس کے لیے نکالیں گے ٹائم, یو نو؟ ہاں, اگر اپنے لیے نہیں نکال سکتے آپ تو پھر آپ کیا کسی کے لیے بھی نکال سکتے؟ ایگزیکٹلی. تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور ہیلتھ, یو ہیو ٹو بی سیریس اباؤٹ اٹ. اگر آپ سیریس ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے تو یو ول گیٹ ٹائم, یو نو. آپ کسی چیز کے لیے جب کوشش کرتے ہیں تو آپ کو مل بھی جاتا ہے. ہمارے پاس, ہمارے سب کے پاس یہی کمپلین ہے, یو نو, ہم ورک آؤٹ نہیں کر سکتے, ہم کسی سے مل نہیں سکتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اینڈ یو آر رائٹ, فیس بک پہ اور یو نو انسٹاگرام پہ ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور ورک آؤٹ کی ویڈیو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی جی, یو نو, وہ موٹیویشن اب کل سے, پر وہ کل کبھی بھی نہیں آتی. اچھا, ہم لوگ چاہتے ہیں سارے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور ہمارا وزن ایسے کم ہو جائے کہ جس طرح ہم ہمارے خوابوں اور خیالوں میں جو ایک آئیڈیل جو جسم ہے نا وہ ہمیں مل جائے, اور ہمیں کچھ نہ کوئی ایسی گولی ہو, دوائی ہو, وہ کھائیں اور ہم جو ہے نا ٹرانسفارم ہو جائیں. جو موسٹلی مسکنسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کو ورک آؤٹ بتا دیا, ڈائٹ بتا دی, تو وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے اس کو فالو کریں گے, اور جب ان کا ویٹ کم ہو جائے گا تو پھر وہ دوبارہ سے نارملی جو ان کی لائف تھی اس پہ واپس آ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا ویٹ کم ہو گیا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہمیں اسے اپنا ایک لائف سٹائل بنانا ہے. اس ہیلدی لائف سٹائل کو ہمیں لے کے ساری زندگی چلنا ہے, ناٹ فار 2 months, ناٹ فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. ہمیں اس کو اپنا لائف سٹائل بنانا ہے. اسپیشلی ڈائٹ ورک آؤٹ سے بھی زیادہ ضروری ہے اور مشکل بھی ہے. اوبیسلی آپ نے ورک آؤٹ تو کروا دیا, کسی بھی طرح آپ کسی کو موٹیویٹ کر کے آپ ورک آؤٹ کرا سکتے ہیں, گروپس میں کرا سکتے ہیں. اب جو اصل امتحان جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائٹ کا. آپ آؤٹنگس پہ جا رہے ہیں, آپ فیملی کے ساتھ ڈنرس پہ جا رہے ہیں, تو وہاں پر آپ کو جو ہے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو سی واٹ یو ایٹنگ. اور جو ایک اور چیز ہے کہ آپ کبھی بھی اسٹارو نہ کریں, جو کہ میں نے موسٹلی دیکھا ہے لوگ اگر ڈائٹ کرتے ہیں تو وہ بھوکے رہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہیں گے تو ہم پتلے ہو جائیں گے, ہمارا ویٹ کم ہو جائے گا. تو بھوکا رہنا تو ہے ہی نہیں. ایون کہ جو ہم لوگ جو ڈائٹ دیتے ہیں اس میں یو ہیو ٹو ایٹ آفٹر ایوری 2 hours. اچھا جی ٹھیک ہے. ڈائٹ پلان کے بارے میں ہم نے آپ سے جاننا ہے کہ غذا جو ہے پہلے غذا پہ کام کرنا ہے یا پہلے ورک آؤٹ پہ کام کرنا ہے؟ ان دونوں میں سے دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں, لیکن غذا پہ ذرا پہلے بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لائف سٹائل ہے ہمارے کلائنٹ کا. دیکھیں کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری بھی کرتا ہے, ڈیفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم غذا کے حوالے سے بات کریں گے ابھی آ کے, اور اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دوستوں کے سوالات بھی شامل کرتے رہیں گے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم صحت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ہماری صحت ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس پہ صرف اور صرف 100% ہم نے خود توجہ دینی. اگر ہم خود اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا, چاہے وہ کتنا بھی عزیز ہے, کتنا بھی قریب ہے ہمارے. اگر ہم لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی ہماری صحت کا خیال رکھنے نہیں آئے گا. تو ہمیں اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکالنا ہے. جیسا کہ وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی عائشہ میر صاحبہ سے, ہمارے ساتھ جو آج فٹنس ٹرینر موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ صرف 20 منٹ ہماری جو ہمارے خواب ہیں ہماری صحت کے حوالے سے روزانہ کے 20 منٹ ہمیں ہمارے خوابوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं डॉक्टर अफशान करीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे थे। अब पहला टॉपिक तो खत्म हो चुका है, नाउ वी कैन टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक। Thank you. एक्चुअली खवातीन की जो हेल्थ है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जब खुद फिट होंगी तो वो अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से केयर कर सकती है। और आजकल स्पेशली जो मैं देख रही हूँ वो ये होता है कि लोग जैसा उन्होंने कहा कि शॉर्ट कट्स जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम हो गया है स्टेरॉइड्स। वो हमें नहीं पता, वो फौरी हमें डेफिनेटली वेट लॉस कर देते हैं और हम बड़े खूबसूरत चंद दिन के लिए नज़र आते हैं, और ये वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो बाद में होते हैं उसकी हमें अवेयरनेस नहीं होती। और जितनी भी यंग लड़कियां हैं वो आजकल यही चाहती हैं बस हम स्टेरॉइड्स लें और हम जल्दी से स्मार्ट हो जाए, स्लिम हो जाए और हमें लगे कि लाइक वी आर द फिट। और दूसरी बात जो फिटनेस बेसिकली है, जैसा उन्होंने कहा, आपकी हेल्थ और आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो फिट होना चाहिए। फिजिकली आप बेशक फिट हों जितने मर्जी, आप जब तक इंटरनली फिट नहीं होंगे तो आपकी हेल्थ या आपकी जो भी डिजीज है वो आपके फौरन से अटैक कर जाती है। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि फिटनेस बेसिकली इटसेल्फ आपकी इंटरनल बॉडी एंड एक्सटर्नल बॉडी बोथ आर, इफ इट्स फिट तो यू आर अ फिट पर्सन। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अहम नुक्ते पे बात की है। क्या वाकई ऐसा ही है कि ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ अपनी ज़ाहरी खूबसूरती के लिए ही एक्सरसाइज करते हैं? हाँ बिल्कुल, फिजिकल अपीयरेंस चेंज करने के लिए ख़ास तौर पर लड़कियाँ यू नो दे आर लाइक कि हम पतले हो जाएं, यू नो हमारा जो करीना कपूर जैसा बॉडी हो जाए, ये भी होता है। बट यू नो व्हेन यू वर्क आउट यू आर मेंटली फिट एज वेल, क्योंकि वर्कआउट कुछ इस तरह के होते हैं जो आपको मेंटली चैलेंज भी करते हैं। ऑब्वियसली जब आप यू नो वर्कआउट करेंगे, हार्ट रेट अप होगा, आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी हार्ट इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं आपके वो अच्छे होंगे, तो फिर आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। तो वैसे भी जब स्ट्रेस होता है और आप वर्कआउट करते हैं तो वो स्ट्रेस उससे भी बहुत रिलीज़ हो जाता है। यू नो एंडोर्फिन्स आपके रिलीज़ होते हैं जब आपका हार्ट रेट अप होता है, तो एक सर्टेन हार्ट रेट पर जाकर आपकी ब्रेन से एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स ऑल्सो। तो जब वो रिलीज़ होते हैं तो यू फील हैप्पी, यू फील यू नो गुड। व्हेन यू फील गुड यू आर हैप्पी, योर बॉडी इज़ हेल्दी, योर माइंड इज़ हेल्दी टू। तो हमारे इंटरनली भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइज। अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है, इवन कि वेट लॉस के लिए लोग आते हैं तो दो ही बातें कही जाती हैं कि आप वर्कआउट करें और आप डाइट करें, लेकिन नींद पे बहुत कम बात की जाती है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस, for a healthy life, for a healthy body, for a healthy mind. You need to sleep 6 to 7 hours a day. तो सबसे पहले जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहले बात उनसे यही करते हैं कि आपकी नींद कितनी है, आपको कितने आवर्स आप अपना जो है अपनी नींद को देते हैं, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी होगी तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में, और आप दिन भर फ्रेश भी रहेंगे। यू विल बी एबल टू डाइट प्रॉपरली, आप सब काम आपके बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, उसमें आप काम भी कर रहे हैं, आप वर्कआउट पे भी जा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, तो उससे फिर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल कभी भी नहीं हो सकता। चिड़चिड़े भी हो रहे हैं आप, क्रैंकी हो जाते हैं। क्रैंकी हो जाते जब हैं। नींद पूरी नहीं होती, जब आप सो रहे होते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें होती हैं बॉडी में। यू नो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी रिकवर होती है, आपका माइंड रिकवर होता है। यू नो आपकी जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं वो बहुत स्लो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट रेस्ट पे होते हैं, यू नो ऑब्वियसली वो चलता रहता है, बंद तो नहीं होता, अदरवाइज यू विल बी डेड, बट ये कि रिलैक्स मोड में होते हैं। तो अच्छा। हर किसी को आराम की ज़रूरत होती है, तो नींद उस हिसाब से कुछ लोगों को आराम की ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, जिनका मतलब एक्सेसिव स्लीप इज आल्सो नॉट गुड। पसंदीदा मशगला होता है सोना। तो अच्छा, ग़िज़ा के बारे में बात करें कि हमें अपनी डाइट जो है वो कैसे मतलब उसे मतवाज़न रखना चाहिए, किस तरह हम लोग जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खा सकें, और ये कैसे इसका तयन होगा कि हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत है, मतलब ये जो खाना है ये ज़्यादा है मेरे लिए या कम है, ये कैसे अंदाज़ा किया जा सकता है? एक्चुअली एक टेस्ट होता है BMR, लाइक जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको हम भेजते हैं कि वो BMR टेस्ट कराएं। BMR टेस्ट एक वेइंग स्केल पे बस खड़े होना होता है, वो पूरी आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन दे देता है। तो उसमें फ़ैट आपका कितना है, मसल्स आपके कितने हैं, देन यू आइडेंटिफाई द कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, कि मेंटेन करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं।
پھر آپ کیلوری ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ میل پلان بناتے ہیں. ویسے یوزلی لائک جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہیں جا سکتے, BMR نہیں کرا سکتے, یا جسٹ ٹو گیٹ این اویئرنیس کہ آپ کو کتنا کھانا چاہیے, آپ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, تو وہ آپ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو ایشین ڈائٹ میں ہماری روٹی چاول بہت زیادہ ہیں, بس روٹی کھا لی, چاول کھا لیے, پیٹ بھر گیا, بہت ہم نے اچھا کھانا کھایا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, کاربز آر ویری امپورٹنٹ فار یور باڈی, فار یور برین, بٹ آپ پروٹین, آپ میٹ نہیں لیتے. جب میٹ نہیں لیتے تو پھر بہت ساری آپ کی امیون سسٹم بھی تو میٹ کو برن کرنے کے لیے بھی تو آپ کو مطلب ایفرٹس زیادہ کرنی پڑتی ہیں. یہ کام ایسا نہیں ہے. اچھا چلیں, میں کاربس, یو ارن کاربس. آپ کو جب کارب آپ لیتے ہیں تو یو ہیو ٹو برن دیٹ آؤٹ. کاربس کو آپ کو برن آؤٹ. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر یہ BMR سے آپ دوبارہ سے بتائیے گا اور ذرا یہ سارے کنفیوژنس کلیئر کیجیے گا, ہماری بھی اور دیکھنے والوں کی بھی. دوستوں ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. جی عائشہ, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے BMR کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے خوراک کا اندازہ جو ہے وہ BMR ایک ٹیسٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا, جو لوگ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے وہ کس طرح اندازہ لگائیں کہ انہیں کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کس چیز کو شوق سے کھانا ہے, کس سے ہاتھ روکنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ لائک اوبیسلی بہت ساری ہماری خواتین ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو BMR نہیں کرا سکتے اور نہ ہی ایک پروفیشنل سے میل پلان لے سکتے ہیں. دیٹس فائن. اگر آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ کو اپنی کیلوری ریکوائرمنٹ کے حساب سے کھانا ہے, سب سے پہلے یو ہیو ٹو ٹیک دا جنک آؤٹ آف یور لائف. یہ جنک فوڈ جو ہے اس میں برگرز اور یہ پیزاز بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پروسیسڈ میٹ ہے, سوری ہاں پروسیسڈ میٹ آ گیا, ٹھیک ہے, پروسیسڈ میٹ ہے, شوگر ہے, فریش جوسز اینڈ کینڈ جوسز, یہ بھی نکال دینے. ہاں, بیکاز شوگر کنٹینس, شوگر بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں, اٹ کنٹینس لاٹس آف شوگر. ایون فروٹ میں آپ فروٹ کھا لیں, آپ 4 سیب کا آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو جوس نکال کے پینا, آپ ایک سیب کھا لیں. اچھا یہ صحیح ہے. you will get fiber, you will get lots of other nutritions. ہاں, تو جوس پینا اس لیے زیادہ اچھا نہیں ہے صحت کے لیے, اسپیشلی وین یو آر واچنگ آؤٹ یور کیلوریز. اچھا, تو آپ آئلی چیزیں, فرائڈ چیزیں نہ کھائیں, پوٹیٹوز نہ کھائیں, اور آپ اپنی روٹی چاول ذرا لمٹ کریں. آپ کھائیں, آپ ہول ویٹ آٹا لیں, جو چکی کا آٹا آتا ہے, گندم کا جو خاص, اس کی بے شک 4 پراٹھے کھا جائیں اس کے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. آپ اس کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر زیادہ کم کرنا ہے اور آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو آپ 2 لے لیں ایک دن میں, چھوٹی روٹی DVD سائز 2 لے لیں. DVD سائز, یہ یاد رکھنا آپ نے, DVD سائز جو ہے وہ ہونا چاہیے. USB سائز چلے گا کچھ؟ USB سائز سالن اور DVD سائز روٹی, یہ ہونی چاہیے. میں ایک آئیڈیا دیتی ہوں, جنرلی لوگوں کو پتہ ہے DVD کیا سائز ہوتا ہے نا, تو ایک چھوٹی روٹی لیں, بہت بڑی نہ بنائیں, 4 پیڑے کی آپ روٹی بنا, پنجابی پراٹھے جو ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ مسز احمد ملتان سے بات کر رہی ہوں. مسز احمد, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی, شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. جناب کیا پوچھیں گی؟ میں نے بھائی پوچھنا ہے, میرا 65 kg ویٹ ہے, وہ اسٹل ہوا ہے. میں بہت کوشش کر رہی ہوں نیچے لانے کی, وہ ہو نہیں رہا. ماشاءاللہ 1.5 سال کی میری بیٹی ہے, ماشاءاللہ, تو اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نیچے آئے, آ نہیں رہا. آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ میری ہائٹ ہے 5 فٹ 1 انچ. 5'1", ٹھیک ہے. یہ عائشہ صاحبہ سے بات کیجیے. آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ 65 kg. آلرائٹ, 65 kg. اور آپ کا جب ڈلیوری ہوئی اس کے بعد کتنا ویٹ تھا, آپ نے لوز کیا یا آپ کے؟ میرا 70 kg تک گیا ہے, اس کے بعد یہ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے, 65 تک آ کے رک جاتا ہے, 60 ہو جاتا ہے, 65 ہو جاتا ہے, اس سے نیچے نہیں آ رہا. حالانکہ 1.5 سال ہو گیا, میں بیٹی کو فیڈ بھی کروا رہی ہوں. آپ ورک آؤٹ کرتی ہیں یا آپ کوئی ہیلدی میل پلان فالو کرتی ہیں, ہیلدی کھاتی ہیں؟ نہیں, میں بس نارمل جو گھر میں کھانا وغیرہ, وہ پھل وغیرہ لے لیا. پھر فالتو جیسا ہوتا ہے نا کہ میٹھا بہت زیادہ کھانا نہیں, دل کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1-8 بسکٹ لے لیا یا کچھ اور کھا لیا. بہت نہیں, بالکل چائے دودھ پھر بالکل پھیکا لے رہی ہوں, یا چاکلیٹ کا تھوڑا سا 1 پیس لے لیا, بہت دل کرے تو. ٹھیک
ٹھیک ہے, ہم مسز احمد کے سوال کا جواب دیں گے. ہمیں کیونکہ ہم نیوز چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ تازہ ترین خبروں سے ہمیں آگاہ کرنا ہوتا ہے, تو ہمیں بریکنگ نیوز کی وجہ سے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. دوستو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور آج ہم فٹنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, خواتین کی صحت کے حوالے سے. اور پروگرام کس طرح اپنے آخری لمحات میں آ گیا پتہ بھی نہیں چلا. وقفے سے پہلے مسز احمد ہمارے ساتھ ہی ملتان سے, انہوں نے سوال کیا تھا, اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں شارٹلی آپ آنسر کر دیجیے. ہاں, انہوں نے بتایا 5.1 ان کی ہائٹ ہے اور 65 پہ ویٹ اسٹارٹ ہے ان کا. تو شی ہیز ٹو کنٹرول ہر ڈائٹ پلس شی ہیز ٹو جاگ ایوری ڈے. اچھا, انہیں واک کرنی چاہیے, جاگنگ کرنی چاہیے, اور خوراک میٹھا بسکٹ جو کہی تھی وہ میں کھاتی ہوں, بسکٹ نہ کھائیں وہ, اور وہ کاربز ہوتے ہیں پلس میں بہت سارے شوگرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ نہ کھائیں, میٹھا نہ کھائیں, اور فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں, اور اپنی ڈائٹ ذرا لمٹ کریں, اور ہر 2 گھنٹے کے بعد پروٹین انٹیک اپنا رکھیں. جیسے انڈے جو ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ پروٹینس, تو ایگ وائٹس جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں روز رکھیں. لائک بریک فاسٹ میں وہ ایگ وائٹس کھائیں, مطلب جو غذا وہ لے رہی ہیں اس کو کم کریں پہلے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ایگ شامل کریں. جی, ایگز ضرور شامل کریں کیونکہ وہ بہت اچھا پروٹین ہوتا ہے ایگز میں. اور جو سبزیاں بہت پکی ہوئی نہ کھائیں, اسٹیمڈ کھائیں, تھوڑا تھوڑا کھائیں, تھوڑی تھوڑی. ٹھیک ہے, تو شیبہ کوئی میسج آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کے لیے صحت کے حوالے سے, اس کی امپورٹنس کے حوالے سے؟ میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ ہی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. کوئی آپ کے لیے آ کے آپ کو نہیں کہے گا, نہ آپ کو فورس کرے گا. یہ آپ نے اپنا خود خیال رکھنا ہے. اپنی لائف میں اپنی ورک آؤٹ کو سب سے پہلی پرائیورٹی دیں, اور اپنی ڈائٹ کے اوپر ہمیشہ فوکس کریں. کبھی بھی آپ کو یہ کوئی بھی کہے کہ آپ کچھ نہ کھائیں تو یہ غلط ہے. آپ کھائیں, آپ انٹرولس کے ساتھ کھائیں. اب ایک ہی دفعہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے پروٹوکول ڈنر کا, اور بالکل پروٹوکول کے ساتھ جو بیٹھ کے ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں ایک ٹائم میں, وہ نہ کریں. آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. جی, اور پیکجڈ آئٹمس جو ہیں وہ تو بالکل اپنی لائف سے نکال دیں آپ. تھینک یو سو مچ شیبہ, تھینک یو سو مچ عائشہ, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور وقت ہمارا کس طرح ختم ہو گیا. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, اور بڑا ہیلدی سا ویکنڈ گزارے ہیں آپ سب لوگ. آپ سے انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.